مصر کے شہر قاہرہ کا ایک بہت مشہور تاجر تھا۔ یہ تاجر ایک دن اپنی تجارتی سرگرمیوں کے اندر مصروف تھا کہ اچانک اسے دل کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ قاہرہ کے سب سے اچھے اور بڑے ہاسپٹل کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے قاہرہ کے مشہور دل کے سرجن اسپیشلسٹ سے اپنا چیک اپ کراتا ہے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹر اسے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے دل کا بائی پاس نظر آ رہا ہے کہ ہوگا، آپ بہتر ہے ایک مرتبہ اپنا ٹیسٹ یورپ میں جا کے کرا لیں۔ اس کے پاس پیسے کی بہتات ہوتی ہے تو اسے یہ پریشانی نہیں تھی کہ میرے پاس ٹیسٹ کرانے یا یورپ جا کے علاج کرانے کے لیے کوئی فائنانشیل ایشوز ہیں۔ یہ فوراً یورپ چلا جاتا ہے، یورپ جاتا ہے اور یورپ کے سب سے اچھے ہاسپٹل میں، یہ یورپ کے کسی شہر کے اچھے ہاسپٹل میں یہ اپنا علاج کرواتا ہے۔ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ تمہارا بائی پاس ضرور ہوگا۔ یہ اپنا بائی پاس کرا لیتا ہے اور ڈاکٹر اسے یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہر ماہ اپنا ٹیسٹ لازمی کرانا ہے۔ اگر آپ یورپ نہ بھی آ سکیں تو آپ نے قاہرہ کے ہاسپٹلز میں اپنا چیک اپ اور ٹیسٹ کراتے رہنا ہے۔ یہ وہاں سے واپس آتا ہے اور کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن یہ حسب معمول ایک کسائی کی دکان پہ جاتا ہے جہاں سے یہ اکثر گوشت لینے جایا کرتا تھا۔ وہاں دیکھتا ہے کہ ایک عورت گوشت کے چیتھڑے جو کسائی گوشت تقسیم کر رہا ہے، گاہکوں کو دے رہا ہے، تو اس میں سے جو ٹکڑے بچ رہے ہیں، کوئی چیتھڑے بچ رہے ہیں فاسد گوشت، وہ ایک سائڈ پہ پھینک رہا ہے۔ تو یہ ان چیتھڑوں کو، ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہی ہے۔ تو یہ اپنی گاڑی میں بیٹھا بڑی حیرت سے اس عورت کو دیکھتا رہتا ہے، گاڑی سے نیچے اترتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ گوشت کیوں اکٹھا کر رہی ہو؟ یہ تو چیتھڑے ہیں، یہ تو کھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بیوہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، میرا کوئی آسرا نہیں ہے اور میرے بچوں کی خواہش ہے کہ آج ہمیں گوشت کھلایا جائے۔ تو یہ تاجر کہتا ہے کہ اس پہ تو گوشت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان چیتھڑوں کے اوپر جو ہلکا پھلکا تھوڑا سا گوشت ہے، میں گھر جا کے اس کو صاف کر کے الگ کر کے اپنے بچوں کے لیے آج کے دن ہنڈیا سالن بنا لوں گی، میرا گزارا چل جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور یہ اس کسائی کو کہتا ہے کہ اس عورت کو اتنا گوشت آپ دے دیں، اس کی پیمنٹ میں کروں گا۔ اور اسے یہ بھی کہتا ہے کسائی کو کہ اگر یہ عورت دوبارہ آپ کو یہاں نظر آئے تو اس کو گوشت تم دیتے رہنا، اس کی پیمنٹ میں کیا کروں گا۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو یہ دل کی جو اس کو تکلیف تھی، دل کا بائی پاس ہوا تھا، تو اس کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور یہ ٹیسٹ کرانے بھی نہیں جاتا۔ ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کرانے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تسلی کے لیے پھر یہ یورپ چلا جاتا ہے کہ میرا بائی پاس ہوا ہے، میرا دل بالکل نارمل ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ یورپ جاتا ہے تو وہاں بھی لیبارٹریز کے اندر اس کے اچھی لیبارٹریز کے اندر اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسی ڈاکٹر کے پاس جس نے اس کا بائی پاس کیا۔ وہ کہتے ہیں آپ کا تو بالکل دل اوکے ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہیں پہ، آپ کی شریانیں بالکل صحیح کام کر رہی ہیں، بلڈ فلو بالکل نارمل ہے، کہیں سے کوئی پرابلم ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہاں سے علاج کرواتے رہے ہیں یہاں سے جانے کے بعد؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کہیں سے کوئی علاج نہیں کروایا۔ تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، مفہوم ہے کہ صدقہ تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ وہ صدقہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری یہ مصیبت ہمیشہ کے لیے ٹال دی ہے۔ تو بے شک صدقہ چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، ایک شخص ہے اس کے پاس مال کی بہتات ہے، وہ زیادہ صدقہ کر رہا ہے، ایک شخص کے پاس بہت تھوڑا ہے، وہ صدقہ کر رہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ کسی کا مسئلہ، آپ کسی ایسی پوسٹ کے اوپر ہیں، آپ کسی ایسی مقام کے اوپر ہیں کہ لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، نہ کہ اس پہ فخر کرنا چاہیے، نہ کہ فرعون بن کے کرسی پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی آسانی کا ذریعہ آپ کو بنایا، مجھے بنایا۔ اور اگر آپ اپنی جیب سے کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو یقین جانیں وہ جو اس وقت مستحق ہوتا ہے نا، تو وہ جو اس کے دل میں جو بھی آپ کے بارے میں دعا نکلتی ہے، یقین کریں کہ وہ دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جاتی ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کا سہارا بنیں، چاہے اچھے الفاظ کے ساتھ، چاہے ان کے کام میں آسانی پیدا کر کے، یا چاہے آپ ان کو کوئی مالی معاونت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر۔ والسلام علیکم۔